اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، مسلمان جب اپنا گھر بار ہر شے چھوڑ کے حبشہ کی طرف ہجرت فرما گئے تو کفاران مکہ کو ایک آنکھ نہ بایا جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان حبشہ کے اندر امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اپنی عبادات کر رہے ہیں اور پرسکون طریقے سے، پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، تو انہیں شرارت سوجی اور انہوں نے وہاں بھی مسلمانوں کا پیچھا کرنا نہ چھوڑا اور مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے 2 آدمی جو ہیں بطور سفیر حبشہ کے دربار کے اندر نجاشی کے پاس بھیجے۔ محترم خواتین و حضرات، چنانچہ کفاران مکہ کے 2 افراد عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، اور بعض کتابوں کے اندر سیرت کی یہ نام آتا ہے عمارہ بن ولید، تو یہ 2 اشخاص جو ہیں کفاران مکہ کی طرف سے جو ہے وہ نجاشی کے دربار میں گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے حبشہ میں جا کے دونوں بندوں نے کفاران مکہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے جو ہے وہ نجاشی کے درباریوں کو تحفے تحائف دیے اور وہاں پہ پادریوں کو تحفے دیے اور جو ان کے خاص بندے تھے ان کو تحفے تحائف دیے۔ یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ وہاں کے لوگوں کو خریدا اور اپنی ہمراہ جو ہے وہ ہموار کرنے کی کوشش کی۔ پھر یہ لوگ جو تھے یہ نجاشی کے دربار میں اس کے دربار کے آداب کے مطابق اس کے دربار میں داخل ہوئے۔ نجاشی کو انہوں نے سجدہ بھی کیا، نجاشی بھی ان کا ادب احترام بجا لایا۔ پھر ان دونوں نے مسلمانوں کے لیے زہر اگلنا شروع کیا کہ بادشاہ یہ ہمارے خاندان کے معاذ اللہ احمق لوگ ہیں جو اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے اپنے آباء و اجداد کے دین سے منحرف ہو چکے ہیں، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اسی دوران بادشاہ کے درباری اور وہ خاص بندے پادری جنہیں یہ پہلے ہی خرید چکے تھے، انہوں نے بھی بولنا شروع کر دیا کہ یہ درست کہہ رہے ہیں، یہ واقعی اپنی قوم کے بھگوڑے ہیں اور یہ منحرف لوگ ہیں، اور یوں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اور بہت ہی زیادہ یہ مسلمان متکبر لوگ ہیں، اگر آپ کے دربار میں آئیں گے تو آپ کو سجدہ بھی نہیں کریں گے، آپ ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیں۔ بادشاہ نے درباریوں کی اور قریش کے ان دونوں بندوں کی گفتگو سن کے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے ان کو میرے سامنے لایا جائے، میں ان کا موقف سنوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے خطیب اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نجاشی کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اور نجاشی کے دربار میں اس کے دربار کے آداب کے خلاف آپ سجدہ نہیں کرتے اور آپ اس کے دربار میں چلے جاتے ہیں۔ جب نجاشی کے دربار میں پہنچتے ہیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نجاشی بادشاہ کو کہتے ہیں، اے بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، ہم اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے اور دیگر چیزوں سے جو ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے تھے، ہم ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم مردار کھایا کرتے تھے، بدکاری کیا کرتے تھے، رشتہ داروں سے بے رحمی کیا کرتے تھے، اور ہمسایوں سے ناروا اور برا سلوک کیا کرتے تھے، اور ظلم اور ستم اور جبر کا ایک نظام تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف اپنا ایک رسول بھیجا جس کے نسب کو ہم جانتے ہیں، جس کی پاک دامنی کو ہم جانتے ہیں، جس کی صداقت اور عفت کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اس ہستی نے ہمیں ایک خدائے واحد کی پرستش کرنے کے لیے کہا، اس کی عبادت کرنے کے لیے کہا، برائیوں سے روکا، اچھائی کرنے کا حکم دیا، نماز روزے کی تلقین دی۔ مختصر یہ کہ حضرت جعفر بن ابی طالب خطیب اسلام نے نجاشی کے دربار میں اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ آسان انداز کے ساتھ جو ہے وہ پیش کی اور مسلمانوں کی نمائندگی کی، اور قرآن مجید سورہ مریم کی چند آیات کی تلاوت کی۔ اس قرآن مجید کی آیات کا یسر ہوا قرآن کا اعجاز ہے کہ جس سے نجاشی
اور خوش نصیب درباریوں کی آنکھیں جو ہیں تلاوت قرآن کے نور سے نم ہو گئی، اور مسلمانوں کو ان کے حوالے کرنے سے نجاشی نے انکار کر دیا۔ اس ذلت اور بے عزتی کے باوجود قریش کے سفیر باز نہ آئے، اور انہوں نے اپنا ایک آخری جو ہے وہ تیر چھوڑا اور آخری حربہ استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آپ پھر نجاشی کے دربار میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ خیال اور یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی روح ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنواری اور عبادت گزار پاک دامن حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ یہ سن کر شاہ نجاشی نے کہا بخدا تو نے سچ کہا ہے، اور حضور کی رسالت کی تصدیق کی اور گواہی دی نجاشی نے، اور کہا اگر مجھے کچھ مجبوریاں نہ ہوتی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا کفش بردار ہوتا اور وضو کرانے کی سعادت حاصل کرنے والا ہوتا۔ محترم خواتین و حضرات، مسلمانوں کو امن کا پروانہ عطا کیا، اور جو کافر قریش کے آئے تھے پروپیگنڈا کرنے کے لیے، جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اور مسلمانوں اور بانی اسلام اور اسلام کے خلاف وہ زہر اگل رہے تھے، ان کو انتہائی ذلت اور رسوائی سے دربار سے نکال دیا، اور ان کے تحائف بھی جو ہے وہ درباریوں کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ محترم خواتین و حضرات، اس وقت بھی آج بھی جو ہے وہی یہودی لابی جو ہے وہ مسلمانوں کی اور اسلام کی دشمن ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اسلام کی اور مسلمانوں کی تاریخ پہلے بھی روشن تھی، آج بھی روشن ہے، اور انشاءاللہ والعزیز اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے قیامت تک جو ہے تا قیام قیامت روشن ہی رہے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے تبلیغ دین کی نیت سے اور اسلام کی اس علم کو اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں، وائرل کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اللہ پاک آپ کو ثانیہ عطا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔